لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم صدق الله مولانا العظيم درود پاک کا زمانہ پیش اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل جديد بھائی اور بزرگوں نوجوان احباب مشائخ اعظام علماء کرام طالبان علم دور سے قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزاز آج مجھے اس مجلس سے کافی فائدہ ہوا حضرت مولانا کی تقریر سے بہت فائدہ ہوا مولانا مختار صاحب نے ضروری حیثیت سے جو گفتگو فرمائی اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا بڑی عزت ہم سب کو سبق ملا حضرت مولانا صاحب تمام پرکار مفتی کے علم بیان سے بھی فائدہ ہوتا حضرت مولانا کے بیان سے بہت فائدہ ہوتا میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی ہے اور مختصر آیت کریمہ ہے ایک ڈیڑھ دفعہ کی آیت کریمہ ڈیڑھ دو دفعہ مگر اس کے پیچھے ہزارہ صفحات کے صفحات اس کی تشریحات اس سے متعلق چودہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بھائی میں وعدہ تقریر نہیں جانتا بیان کرنا نہیں جانتا جب مجھے کہیں بیٹھا دیا جاتا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے ارشادات جو اللہ میرے دل میں ڈال دے وہ پیش کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ میں تو واضح تقریر نہیں جاؤں اس آیت شریفہ سے متعلق جو حدیثیں پیش کرنا ہے اس سے پہلے مجھے 3 حدیثیں پیش کر وہ 3 حدیثیں پیش کرنے سے پہلے ایک حدیث کا مضمون میں مسجد سے متعلق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مسجد نبوی کی تعمیر سے متعلق خواہشیں بھی ہے
احمد رضی اللہ تعالیٰ اس ارشاد پر جو حضرت عثمان نے حدیث شریف پیش کی اور آپ نے آرزو پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں میرے آرزو یہ ہے کہ جنت کے اندر میرا گھر بہت بڑھیا ہو. لوگوں کی زبانیں بدل ہو, لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو. آج کتنے اللہ کے بندوں نے جنت کے اندر بنا دیا ہے اس مسجد کے ذریعے سے. انہیں خبر بھی نہیں ہے جنت کے اندر ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. انہیں پتہ بھی نہیں کہ اس مسجد کے ذریعے سے اس کا جنت کے اندر کتنی بڑی تو میں ان تمام حضرات مبارکباد پیش کر دیتا ہوں جنہوں نے جنت کے اندر اپنا گھر بنا دیا. ایک توبہ ایک نیت اگر مسجد میں ملا ہے اللہ تمہارے لیے دیکھنے کو مانگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایک ایک پیسے کو شرف کے طور پر سنبھالا مانگا. اسی لیے ابھی جو آپ حضرات کے سامنے ضرورت پیش کی گئی ہے مدرسہ سے متعلق, تو میں اپنے بات کے آخر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا انشاءاللہ. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے نام لیتا ہوں, اور یہاں نام لیتا ہوں گے تو وہاں بھی نام لکھا جائے گا. کیسے لکھا جائے گا؟ میں نے جو آج 3 حدیثیں سناؤں گا, پہلے وہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر شروع سے انسانیت آ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل علیہ السلام نے حدیث میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل. اس میں 28,199 حدیثیں ہیں. ان میں سے 21,924 نمبر حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سعید بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ مشترکہ طور پر یہ حدیث شریف ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ثلاث لا يقل علیہن قلب مومن, ثلاث لا يقل علیہن قلب مومن. 3 باتیں ایسی ہیں, 3 کام ایسے ہیں کہ ان 3 کاموں کے کرنے میں کسی مومن کا دل کبھی بھی دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں. لا يقل علیہن قلب مومن, مومن کا دل اس میں کسی قسم کے دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں. کتنی سچی بات ہے. نمبر 1 اخلاص العمل للہ تعالی. جو بھی کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے نیتوں کو صحیح کرو. نیتوں کو صحیح کر کے جو کام کیا جائے گا وہ اللہ کی خانقاہ کے اندر اعلیٰ مقام میں قبولیت کا مقام ہے. پہلا کام. دوسرا کام, دوسری بات آقا نے ارشاد فرمائی, وہ مناصحۃ الولاۃ المسلمین, مسلمانوں کے بیچ مدار کے ساتھ خاطری کا معاملہ ہے. وہ مناصحۃ الولاۃ المسلمین, مسلمان
ابن ماجہ شریف کی روایت ہے آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من شر الناس من اظہر آخرته بدنیا غیر یا بات حضرت مولانا علیہ السلام دوسرے کے ناجائز حمایت کے لیے تم نے اپنے آخرت کو فروخت کر دیا ہے دوسرے کی دنیا کے ساتھ ان من شر الناس من اظہر آخرته بدنیا غیر دوسروں کی دنیا چمکانے کے لیے جو اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے اس سے بدترین انسان کوئی نہیں جب آپ سے علیہ السلام اس لیے وہ گناہ صاحب کو اور پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے جہاں تک ہو سکے اس کی ذمہ دار کی حمایت کرے گا مخالفت نہیں کرنا اس کی مخالفت کرو گے تم اپنی مخالفت میں 10 آدمی کو سامنے کرنے کی کوشش کرو گے تم اپنی آخرت کو برباد کرو گے اور 10 آدمی سے 10 ہی کے آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کرو گے نا صاحب اللہ سے مسلمانوں کی ذمہ دار کے نام ہے نہیں کا معاملہ کرنا ہے حمایت کا معاملہ کرنا ہے تعاون کا معاملہ کرنا ہے اسی لیے بات آتا ہے نامدار علیہ السلام نے ولزوم جماعت المسلمین مسلمانوں کی سوال عادت مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم کرنا یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ ان تین کاموں کو کرنے کے اندر مومن کا دل بڑے چھوٹے میں نہیں پڑ سکتا یا بات کرو کہ دل اسی لیے ہمیں ارکان کو اسے ملائمت کے ساتھ کرنا چاہیے دوسری حدیث شریف سنا میں نے آپ حضرات سے یہ بات کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے گزارش کیوں میرا معمول ہے ہر مجلس کے اندر درود پاک سے متعلق حدیث سنا تو اس سلسلے میں حدیث شریف سنا دیتا ہوں حضرت مسائل کی تشریف کرنا حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ الاوسط میں 9789 حدیث نقل فرمائی ہے ان میں سے 7231 نمبر دوسرے نسخے کے اندر 35 نمبر حدیث شریف خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک موجود ہے آقا نامدار سے مولانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة جو شخص بالغ نبوت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا اللہ تبارک و تعالی سبحانہ سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے اور فرمایا ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه بها جو شخص حضرت سید مولانا علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان کے اوپر سے اس کے اوپر 100 مرتبہ رحمت نازل کرے گا اور فرمایا ومن صلى عليه 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرمایا حضرت مولانا علیہ السلام کہ دو شخص بالغ نبوت میں 100 مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرے گا نذرانہ روشن پیش کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں پہلی بشارت كتب الله بين عينيه براءة من النفاق اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر دنیا کے نفاق اور دنیا کی فتنوں سے حفاظت کی بہت اچھا دوسری بشارت كتب الله بين عينيه براءة من النار اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر عذاب جہنم سے جہنم کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کی بہت اچھا
فيه بشارت واشکرہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، شہیدوں کا مقام عطا کریں گے۔